السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید کرتا ہوں کہ آپ بخیر ہوں گے۔ ہماری آن لائن کلاسز میں آج یہ کلاسز کا دوسرا دن ہے اور آج ہم دہم جماعت کی CBSE کے نوائے اردو کی کتاب حصہ نظم سے جوش ملی آبادی کی ایک نظم گرمی اور دیہاتی بازار کا مطالعہ کریں گے۔ جوش ملی آبادی ملی آباد میں پیدا ہوئے۔ ان کا انتقال اسلام آباد پاکستان میں ہوا۔ 1982 میں ان کا انتقال ہوا۔ جوش ملی آبادی بنیادی طور پر نظم کے شاعر تھے، لیکن آپ نے کہیں غزلیں بھی لکھیں۔ ان کی نظمیں کافی مشہور ہیں۔ ان کی نظموں میں جوش اور ولولہ پایا جاتا ہے، اس لیے آپ شاعر انقلاب بھی کہلائے جاتے ہیں۔ ان کی نظموں میں فطرت کے مناظر بڑے تفصیل کے ساتھ اور بڑے پرکشش انداز میں ملتے ہیں، اس لیے آپ کو شاعر فطرت بھی کہا گیا ہے۔ جوش ملی آبادی نے بہت سارے شعری مجموعے لکھے ہیں، جن میں شعلہ و شبنم، حرف حکایت، سنبل و سلاسل قابل ذکر ہیں۔ آپ نے ایک طویل آپ بیتی بھی لکھی ہے جس کا عنوان ہے یادوں کی بارات۔ جوش ملی آبادی کی جو نظم آج ہم یہاں پڑھنے والے ہیں وہ ہے گرمی اور دیہاتی بازار۔ اس نظم کو سمجھنے سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ اس نظم کو ہم پہلے پڑھ لیں گے۔ دوپہر بازار دکاں گاؤں کی خلقت کا شور، دوپہر بازار دکاں گاؤں کی خلقت کا شور، خون کی پیاسی شعائیں روح فرسا لو کا زور، آنکھ کی رو کاروبار زندگی کا پیچ و تاب، تند شعلے سرخ ذرے گرم جھونکے آفتاب، شور ہلچل غلغلہ ہی جان لو گرمی غبار، بیل گھوڑے بکریاں بھیڑیں قطار اندر قطار، مکھیوں کی بھن بھناہٹ گڑ کی بو مرچوں کی دھانس، خربوزے آلو کھلی گیہوں کدو تربوز گھاس، دھوپ کی شدت ہوا کی یورشیں گرمی کی رو، کملیوں پر سرخ چاول ٹاٹ کے ٹکڑوں پہ جو، گرم ذروں کے شدائد جھکڑوں کی سختیاں، جھکڑوں میں کھانستے بوڑھوں کی چلموں کا دھواں، ماؤں کے کاندھے پہ بچے گردنیں ڈالے ہوئے، بھوک کی آنکھوں کے تارے پیاس کے پالے ہوئے، بام در لرزے ہوئے خورشید کے آفات سے، ہر نفس ایک آنچ سی اٹھتی ہوئی ذرات سے، مرد و زن گردش میں چیلوں کی صدا سنتے ہوئے، چلچلاتی دھوپ کی رو سے چلچلاتی دھوپ کی رو میں چنے بھنتے ہوئے، یوں شعائیں سایہ اشجار سے چھنتی ہوئی، میان سے موسم کی تیغ بے اما نکلی ہوئی، لو کے مارے بام و در کی روح گھبرائی ہوئی، دوستوں کی شکل پر بیگانگی چھائی ہوئی، آسماں پر ابر کے بھٹکے ہوئے ٹکڑوں کا رم، نشے میں ممسک کا جیسے وعدہ جود و کرم، نشے میں ممسک کا جیسے وعدہ جود و کرم، ہر روش پر چڑچڑاپن ہر صدا میں بے رخی، ہر جگر بھنتا ہوا ہر کھوپڑی پکتی ہوئی، سر پہ کافر دھوپ جیسے روح پر عکس گناہ، تیز کرنے جیسے بوڑھے سود خاروں کی نگاہ، تیز کرنے جیسے بوڑھے سود خاروں کی نگاہ۔ یہ جوش ملی آبادی کی ایک بہت ہی مشہور و معروف نظم ہے۔ یہ نظم اور منظر نگاری کا بہت ہی عمدہ نمونہ ہے۔ جوش ملی آبادی کو الفاظ کا جادوگر بھی کہا جاتا ہے، لہٰذا ہم اس نظم کا مطالعہ کریں گے تو ہم کو سمجھ میں آئے گا کہ جوش ملی آبادی نے کس طریقے سے الفاظ کا انتخاب کیا ہے۔ اور اس نظم میں
جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ کہ اس میں تمثیل کا استعمال ہوا ہے۔ یہ نظم دیہات کے ایک بازار کو دکھاتی ہے، دیہات کا وہ بازار جس کو ہم ہفتے واری بازار بھی کہتے ہیں۔ گرمی کے موسم میں ہفتے واری بازار کا منظر کیسا ہوتا ہے اور اس کی کیفیتیں کیا کیا ہوتی ہیں، ان کیفیتوں کو جوش ملی آبادی نے اپنی اس نظم میں اتارنے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے لکھا کہ دوپہر بازار دکان گاؤں کی خلقت کا شور، خلقت کہتے ہیں مخلوق کو، آبادی کو، عوام کو، پبلک کو، کہ دوپہر کا منظر ہے، بازار ہے، دکان ہے، گاؤں کی خلقت کا شور، گاؤں کی جو پبلک ہے اس کا شور ہے پورے بازار میں۔ خون کی پیاسی شعائیں، روح فرسا لو کا زور۔ لو کہتے ہیں موسم گرما میں جو گرم بھاپیں چلتی ہے، جو ہوائیں چلتی ہیں، اسے لو کہتے ہیں۔ اور وہ لو کو یہاں شاعر کہہ رہا ہے کہ وہ روح فرسا ہے، روح کو جلا دینے والی، تڑپا دینے والی ہے، ایسی لو ہے۔ اور خون کی پیاسی ہیں یہ شعائیں، یہ سورج کی جو شعائیں ہیں وہ کیسی ہیں؟ خون کی پیاسی ہیں۔ وہ اس قدر انسانوں پر حملے کر رہی ہیں، گویا ایسا لگ رہا ہے کہ وہ خون چوس رہی ہے۔ آگ کی رو کاروبار زندگی کا پیچ و تاب، اور کاروبار زندگی جو ہے وہ پیچ و تاب میں ہے، جھکولے کھا رہا ہے، کرے یا نہ کرے لیکن پیٹ کی بھوک وہ کرنے پر مجبور کر رہی ہے۔ آگ کی رو، آنکھ کی لپٹیں آ رہی ہیں، تند شعلے سرخ ذرے گرم جھونکیں آفتاب۔ اور وہ بازار کا منظر کیسا ہے سنیے۔ تند ہیں شعلے، شعلہ دیکھے ہوں گے آپ نے، وہ جب لال ہو جاتا ہے تو بس جو بھاپ نکلتی ہے اس سے ویسا منظر نظر آ رہا ہے۔ تند ہیں شعلے سرخ ذرے، بازار کا ایک ایک ذرہ سرخ ہے، لال ہے، اور وہ لال ہونے کی وجہ صرف گرم جھونکے اور آفتاب ہے۔ یہ گرم جھونکوں نے اور آفتاب نے یعنی سورج نے پورے ذرات کو سرخ بنا دیا ہے۔ شور ہلچل غلغلہ ہی جان لو گرمی غبار، شور ہے، ہلچل ہے، غلغلہ ہے، غلغلہ چیخ پکار، ہیجان سب لائے لائے کر رہے ہیں، پریشان ہیں، پسینے ٹپک رہے ہیں، لو ہے، گرمی ہے اور غبار ہے، غبار دھول۔ دیہاتوں کے بازار میں کیسا منظر ہوتا ہے؟ سڑکیں بالکل کچی ہیں، دھول ہے، مٹی ہے، ہوا کے جھونکے آتے ہیں، دھول کا ایک طوفان آ جاتا ہے۔ بیل گھوڑے بکریاں بھیڑیں قطار اندر قطار۔ آپ نے دیہات کے بازاروں میں دیکھا ہوگا کہ کئی جانوروں کے بازار بھی ہوتے ہیں، ان میں بیل بکریاں بھیڑ لائن میں جمی ہیں، قطار اندر قطار۔ مکھیوں کی بھن بھناہٹ گڑ کی بو مرچوں کی دھانس۔ مکھیوں کی بھن بھناہٹ، ایک عجیب سی آواز مکھیوں کی آتی ہے بہت زیادہ جب مکھیاں ہوتی ہیں، اور وہ عام طور پر گڑ کی دکانوں پر ہوتی ہیں۔ اب ہم شکر کا استعمال زیادہ کر رہے ہیں، اب چونکہ یہ 100 سال پرانی نظم ہے، تو اس زمانے میں شکر کا استعمال بہت کم تھا، گڑ کا استعمال زیادہ تھا۔ اب بازار میں ایک آدھ ٹھیلا نظر آ جاتا ہے گڑ کا، جبکہ وہاں ایسا نہیں تھا۔ الحمدللہ۔ تو مکھیوں کی بھن بھناہٹ گڑ کی بو آتی ہے، اور پھر ایک جو مہک آتی ہے وہ ہے مرچ۔ آپ مرچ کے بازار میں چلے گئے تو آپ کو وہاں چھینکیں آنا شروع ہو جائیں گی، اور ایک دھانس وہاں پر محسوس ہوں گی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کھانے کے پکنے کی جب خوشبو آتی ہے تو اس کو مہک کہتے ہیں۔ پھولوں کے اندر جو مہک آتی ہے اس کو مہک نہیں خوشبو کہیں گے۔ تو مرچوں کی جو مہک آتی ہے اس کو دھانس کہتے ہیں۔ کیا کہیں گے؟ دھانس۔ مرچوں کی ناک میں جب وہ مرچ کی دھانس گئی تو چھینک آ جاتی ہے، ٹھسکا آ جاتا ہے، تو اس کو دھانس کہتے ہیں۔ تو یہاں شاعر بڑا عمدہ انتخاب کر رہا ہے الفاظ کا، غور کیجئے کہ مکھیوں کی بھن بھناہٹ گڑ کی بو اور مرچوں کی دھانس۔ خربزے آلو
کھلی گیہوں کدو تربوز گھاس. دیکھیے بازار کا پورا نقشہ ہے کہ بازار میں کیا کیا بک رہا ہے. خربوزے بک رہے ہیں, گرمیوں کے موسم میں بہت زیادہ خربوزے بکتے ہیں. تو خربوزے, آلو, کھلی جو جانوروں کی غذا ہوتی ہے, کھلی گیہوں کدو تربوز گھاس. دھوپ کی شدت, ہوا کی یورشیں, گرمی کی رو, اور دھوپ اپنا اثر دکھا رہی ہے. بیچنے والے اپنی چیزیں بیچ رہے ہیں, فروخت کر رہے ہیں. کملیوں پر سرخ چاول, ٹاٹ کے ٹکڑوں پہ جو. اور پھر بہت سارے کاروباری, بہت سارے تاجر ٹاٹ بچھائے ہوئے ہیں. ان ٹاٹ پر انہوں نے چاول رکھا ہے, کہیں پر جو رکھا ہے. جو, اب جو کا استعمال تو کم ہو گیا. جو سے مراد یہاں جواری نہیں ہے, ورنہ عام طور پہ بچے اس کو جواری کہتے ہیں. جو باضابطہ ایک فصل ہوتی ہے جو کافی طاقتور, اور اس کی شکل ملتی جلتی ہوتی ہے گیہوں سے. لیکن اب وہ استعمال کم ہو گیا ہے, پیداوار کم ہو گئی ہیں, قیمتیں بڑھ گئی ہیں, لہٰذا لوگوں نے اس کو کھانا کم کر دیا, بلکہ وہ تو دوا کے طور پہ کھا رہے ہیں. جو, کملیوں پر سرخ چاول, ٹاٹ کے ٹکڑوں پہ جو. گرم ذروں کے شدائد, گرم ذروں کے شدائد, شدائد شدید کی جمع. اتنے ذرے ہیں کہ بس ایک ایک جھوکے میں ہزاروں لاکھوں ذرے انسان کے جسم پر, چیزوں پر جم جاتے ہیں. شدائد شدید کی جمع. گرم ذروں کی شدائد, جھکڑوں کی سختیاں. جھکڑ جو جھگیاں بنائی ہوئی ہیں, جو ٹینٹ انہوں نے ڈالے ہیں تاجروں نے, بہت سخت ہیں. جھکڑوں میں کھانستے بوڑھوں کی چلموں کا دھواں. اور کچھ جھکڑ ایسے ہیں, کچھ جھگیاں, کچھ جھوپڑیاں ایسی ہے, کچھ بوڑھوں کے کھانسنے کی آوازیں اس میں سے آ رہی ہیں, اور کچھ چلمنوں سے اپنا دھواں پھونک رہے ہیں. چلمن, چلم باضابطہ ایک مٹی کی بنی ہوئی پائپ ہوتی ہے, اس میں تمباکو بھر کے پیتے ہیں کچھ لوگ. اب وہ کلچر بھی ختم ہو گیا ہے. تو چلموں سے دھواں نکل رہا ہے, اور وہ دھواں شاعر کی نظم کا حصہ بن گیا ہے. جھکڑوں میں کھانستے بوڑھوں کی چلموں کا دھواں, ماؤں کے کاندھے پہ بچے گردنیں ڈالے ہوئے. اور کچھ مائیں, دیہاتی مائیں, یہ دیکھیے عورت کا ایک کردار ہے, دیہاتی عورت کا, کہ وہ بچے کو بھی سنبھال رہی ہے اور بازار میں خریدنے کے لیے بھی آئی ہے. یہ اس کی محنت اور مشقت کی علامت ہے کہ ایک عورت کتنے سارے کام ایک ساتھ کر لیتی ہے. یہ آج ہی سے نہیں, بلکہ 100 سال پہلے بھی بازار کا وہی منظر ہے جو آج ہے دیہاتوں کا. تو ماؤں کے کاندھے پہ بچے گردنیں ڈالے ہوئے, بھوک کی آنکھوں کے تارے پیاس کے پالے ہوئے. اور ان بچوں کو آپ دیکھیں گے تو ان کی آنکھوں میں بھوک ہے, پیاس ہے, غربت کے مارے ہوئے ہیں. بھوک کی آنکھوں کے تارے پیاس کے پالے ہوئے, بام و در لرزے ہوئے خورشید کی آفات سے. خورشید, دیکھیے سورج کے لیے لفظ استعمال ہو رہے ہیں الگ الگ. پہلے سورج ہوا, پھر آفتاب ہوا, اب خورشید ہو رہا ہے لفظ استعمال. خورشید بھی سورج کو کہتے ہیں, مترادف الفاظ کہتے ہیں. ایک لفظ کے لیے اردو بڑی مالامال زبان ہے. ایک لفظ کے لیے, ایک چیز کے لیے کئی الفاظ آپ کو مل جائیں گے. گزشتہ سبق میں نے بتایا تھا چاند کے لیے کئی لفظ ہے, اسی طرح یہاں خورشید کے لیے آپ کو کئی لفظ مل رہے ہیں. آفتاب ہے, خورشید ہے, سورج ہے, یہ الفاظ ہیں. یہ اردو ایک مالامال زبان ہونے کی علامت ہے. تو یہاں شاعر کہہ رہا ہے کہ خورشید کی جب آفت آ گئی ہے, یہ گرمی کا موسم کیا ہے, خورشید کی آفت ہے. خورشید کی آفات سے کیا ہو گئے ہیں, بام و در لرزے ہوئے ہیں, لرزے کاپ رہے ہیں. بام دیوار کو کہتے ہیں, در دروازہ, بام و در لرزے ہوئے خورشید کی آفات سے. سورج کے غصے سے لرز رہے ہیں, کانپ رہے ہیں. مراد یہ ہے, مطلب یہ ہے, یہ تمثیل ہے کہ کانپ رہے سے مراد ہے کہ بہت زیادہ گرم ہو گئے ہیں. آپ گرمی کے موسم میں دیکھ رہے ہوں گے ابھی گھر میں بھی کہ کس طریقے سے ہر چیز گرم ہو رہی ہے.
بامدر لرزے ہوئے خورشید کی آفات سے، ہر نفس ایک آنچ سی اٹھتی ہوئی ذرات سے، ہر نفس ایک آگ اگل رہا ہے، ہر جاندار، ہر نفس، ہر وہ چیز جو سانس لے رہی ہے، ہر نفس گرم ہے، آگ اگل رہی ہے۔ اور آگ اگلنے سے مراد یہ نہیں کہ ان کے جسم گرم ہے، مزاج میں بھی گرمی آ گئی ہے، بات میں بھی چڑچڑاپن آ گیا ہے۔ بے جان چیزیں تو گرم ہو رہی ہیں، بے جان چیزیں گرم ہو رہی ہیں، لیکن جاندار چیزیں بھی گرمی کی وجہ سے آگ اگل رہے ہیں۔ پھر اس کے آگے جوش کہتے ہیں کہ مرد و زن گردش میں چیلوں کی صدا سنتے ہوئے، آسمان میں بھی چیلوں کی صدائیں آ رہی ہیں۔ بھوک اور پیاس سے کئی جانور مر گئے، چیل پبلک کے ہٹتے ہی ان پر حملہ کر دیں گی۔ بازار ہے، کچھ چیزیں پڑی ہوں گی، چیلیں ان پر حملہ کر دیں گی پبلک کے ہٹتے ہی، عوام کے ہٹتے ہی۔ تو مرد و زن، مرد اور عورت، مرد و زن گردش میں، اتنی گردش میں چیلوں کو دیکھ رہی ہیں آسمان میں، ان کی آواز کو سن رہی ہیں، چلچلاتی دھوپ کی رو میں چنے بھنتے ہوئے۔ اور کوئی اس چلچلاتی دھوپ میں چنے بھی بھن رہا ہے بازار میں، یوں شعائیں سایہ اشجار سے چھنتی ہوئی۔ آپ نے دیکھے ہوں گے کہ کڑک دھوپ ہے، شدت کی دھوپ ہے، تمازت ہے، درختوں کے سائے میں بھی دھوپ چھن کر آنے لگتی ہے۔ سایہ اشجار، شجر کی جمع اشجار، شجر پیڑ پودے، ان کے سائے میں بھی دھوپ چھن کر آنے لگتی ہے۔ ٹھنڈی چھاؤں میں بھی آپ کو دھوپ کے کچھ شعائیں مل جائیں گی۔ میان سے موسم کی تیغ بے امان نکلی ہوئی، یہ ایک بہت بہترین مثال ہے تمثیل کی۔ شاعر نے کس انداز میں اس کو بیان کیا ہے کہ موسم کی تلوار میان سے نکل گئی ہے، بس وہ کس پر بھی حملہ کریں گی۔ دھوپ لگ جاتی ہے، کسی کو بخار آ جاتا ہے، تو یہ موسم کی تیغ اس پر پڑ جاتی ہے۔ تو تلوار نکلی ہوئی ہے موسم کی، باہر مت نکلو، گھر ہی میں رہو، ٹھنڈے وقت میں اپنی ضروریات کو پورا کرو۔ لو کے مارے بام و در کی روح گھبرائی ہوئی، بام و در کی روح گھبرائی ہوئی ہے، در و دیوار کانپ رہے ہیں لو سے۔ دوستوں کی شکل پر بیگانگی چھائی ہوئی، جو دوست ہے قریبی بہت زیادہ تعلقات والے ہیں، وہ بھی اگر بازار میں مل گئے تو بیگانگے، کٹ مار کے نکل رہے ہیں، ملاقات نہیں کر رہے ہیں۔ ان کو معلوم ہے ملاقات کا وقت نہیں ہے، ابھی بہت زیادہ شدت کی دھوپ ہے، کٹ مار کے نکل گئے، بیگانگی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ دوستوں کی شکل پر بیگانگی چھائی ہوئی، آسماں پر ابر کے بھٹکے ہوئے ٹکڑوں کا رم، ٹکڑوں کا رم، کچھ بادل کے ٹکڑے ہیں جو آسمان پر بھٹک رہے ہیں۔ آسماں پر ابر کے بھٹکے ہوئے ٹکڑوں کا رم، رم کیا ہے؟ ہم اکثر کیا کہتے ہیں، بہت سارے جانور اگر ایک جگہ ہیں تو ہم اس کو کہتے ہیں جھنڈ۔ آدمیوں کا بہت سارا ایک گچھا ہے تو اس کو مجمع کہتے ہیں، جانوروں کا اگر ہے تو اس کو جھنڈ کہتے ہیں۔ تو اسی طرح بادلوں کے جب ٹکڑے ایک ساتھ جب آ جاتے ہیں تو اسے رم کہتے ہیں، بادلوں کا جھنڈ۔ آسماں پر ابر کے بھٹکے ہوئے ٹکڑوں کا رم، نشے میں ممسک کا جیسے وعدہ جود و کرم، نشے میں ممسک کا جیسے وعدہ جود و کرم۔ ممسک وہ جو سود خور ہے، وہ جو کنجوس ہے، بخیل ہے۔ تو یہاں شاعر کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ غور سے سنیے، خاص طور سے اس شعر کو میں سب سے کہوں گا کہ وہ غور سے سمجھے کہ شاعر اس میں کیا بات بتانے کی کوشش کر رہا ہے۔ نشے میں، کوئی اگر نشے میں ہے اور اس نے وعدہ کر دیا تو وہ جب ہوش میں آتا ہے تو وہ وعدے کو بھول جاتا ہے، مکر جاتا ہے۔ تو کنجوس کسی پر رحم کرے گا، کسی سے کوئی وعدہ کرم کر دے گا، ایسی کوئی امید نہیں ہے۔ لیکن یہاں شاعر کہہ رہا ہے کہ نشے میں ممسک کا جیسے وعدہ جودو کر کہ میں تمہارے لیے کچھ کر دوں گا، یہ وعدہ کسی نے کر دیا ہے تو نشے میں، وہ بھی کنجوس نے نشے میں وعدہ کر دیا ہے، تو گویا ایسا لگ رہا ہے کہ یہ دھوپ بھی ویسے ہی ہے، کسی کنجوس کا وعدے نشے کی حالت میں کیا ہوا وعدہ ہے جو کبھی پورا نہیں ہو سکتا۔
ہر روش پر چڑچڑاپن، ہر صدا میں بے رخی۔ روش راستہ، ہم باغ میں جاتے ہیں تو باغ میں خوبصورت سا راستہ ہوتا ہے، دونوں سائیڈ میں دونوں طرف سے اینٹیں لگی ہوتی ہیں، تو وہ جو راستہ ہے اس کو روش کہیں گے، راستہ۔ تو ہر روش پر چڑچڑاپن، ہر صدا میں بے رخی۔ آواز بھی آ رہی تو کیسی بے رخی کی آواز آ رہی ہے۔ ہر جگر بھنتا ہوا، ہر کھوپڑی پکتی ہوئی۔ ہر کھوپڑی پکتی ہوئی، ہر دماغ میں غصہ ہے۔ کھوپڑی پکنا، دماغ میں غصہ آنا۔ ہر جگر بھنتا ہوا، ہر جگر جو ہے تو بھن رہا ہے، بات کرنے کا موڈ نہیں ہے، بے چینی کی کیفیت ہے۔ سر پہ کافر دھوپ جیسے روح پر عکس گناہ، اور سر پہ کافر دھوپ ایسے پڑ رہی ہے جیسے یہ ہمارے گناہوں کا سایہ ہو، جیسے گناہوں کا انجام یہ ہے کہ ہم کو جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا۔ تو گویا ایسا لگ رہا ہے کہ یہ گناہوں کا عکس ابھی ہم کو دکھایا گیا کہ یہ دیکھو تمہارے گناہ ہیں، یہ جو دھوپ کی شدت ہے یہ کیا ہے؟ گویا ایسا لگ رہا ہے کہ ہمارے گناہوں کا عکس ہے۔ تیز کرنیں جیسے بوڑھے سود خواروں کی نگاہ۔ کوئی غریب اگر کسی سے سود سے پیسے لیتا ہے اور بعد میں وہ سود خور جب سامنے آ جاتا ہے تو اس کے دیکھنے کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ وہ عزت دار پانی پانی ہو جاتا ہے، شرم سے مر جاتا ہے اس کے دیکھنے کے انداز سے۔ تو گویا یہ دھوپ کی جو شعاعیں ہیں، دھوپ کی یہ جو سخت شعاعیں ہیں، ایسے لگ رہی ہیں کہ کوئی سود خور اپنی نگاہوں سے ہمیں دیکھ رہا اور ہم اس سے ڈر رہے ہوں، خوف میں۔ تو یہ تھی جوش ملی آبادی کی بڑی پیاری نظم۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس کو اچھے سے سمجھ گئے ہوں گے، اور بس میں اتنا ہی کہہ کر اپنی بات کو یہاں پر ختم کرتا ہوں۔ شکریہ۔ عزیز سامعین، اگر آپ کو یہ چینل پسند آ رہا ہے اور آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ تعلیمی خدمات بہت اچھے سے آ رہی ہیں، تو ہم آپ سے امید کرتے ہیں کہ آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں گے، لائک کریں گے، شیئر کریں گے، اور کچھ کامنٹس کر کے ہمارا حوصلہ بھی بڑھائیں گے۔ جزاک اللہ۔